بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو گھروں کی بربادی کی ایک داستان، لیکن چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ دونوں گھروں کی بربادی آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دل دہلانے والی کہانی کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہ تھی کہ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، کہنے کو یہ کہانی ہے، اس کے کردار نئے ہیں۔ یہ دو گھر کی تباہی کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کو سننے کے بعد آپ بھی یہ اتفاق کریں گے کہ یہ کہانی نئی نہیں ہے۔ اب تو آئے دن ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ پہلے اس طرح کی بات کہیں کم ہی سننے کو ملتی تھی، اور لوگ ایسی باتیں سننے کے بعد استغفر اللہ کا ورد کرتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ لیکن اب یہ واقعات آئے دن رونما ہونے لگے ہیں۔ کبھی کبھی یہ احساس بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا ہم واقعی ترقی کی منزل طے کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی آج کل کے جدید دور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ ترقی ہے یا تباہی؟ دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے فرزانہ اور اکرم کے خاندان سے۔ فرزانہ ایک بڑی ہی سلجھی ہوئی، نیک، مخلص اور نیک سیرت لڑکی تھی، جس کے 2 بچے تھے۔ فرزانہ کی عمر تقریباً 35 یا 38 سال کے قریب تھی۔ فرزانہ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا نعمان جس کی عمر 7 سال کی تھی، اور اس کے 2 سالہ چھوٹی بیٹی تھی فائزہ، جس کی عمر 5 سال کی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں یہ گھرانہ بڑی خوشگوار اور مطمئن سی زندگی گزار رہا تھا۔ فرزانہ ایک سلجھے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ فرزانہ کا میکا بھی متوسط سا گھرانہ تھا، لہٰذا بچپن سے ہی فرزانہ کو چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے کی تربیت دی گئی تھی، اور اب شادی کے بعد اپنے گھر آ جانے کے بعد بھی اس نے ماں باپ کی اسی نصیحت اور تربیت کو اپنائے رکھا۔ اس کا شوہر جو بھی کما کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا، اسی میں گزارا کرتی اور بڑی خوش اسلوبی سے کرتی۔ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ضروریات یا خواہشات کے لیے جھگڑا نہیں کیا۔ فرزانہ اس قدر نفیس اور باوقار قسم کی عورت تھی کہ نہ صرف اس کے سسرال والے بلکہ ساس کی وفات کے بعد جب وہ اپنے گھر میں تو اکیلی تھی، اس کے محلے دار بھی اس کے گن گایا کرتے تھے، نندے بھی اس کے گن گایا کرتی تھی۔ اگر کبھی کسی محفل یا شادی بیاہ کی تقریب میں فرزانہ کے متعلق کوئی بات ہوتی تو سب کی زبان سے ایک ہی بات سننے کو ملتی، اور وہ یہی تھی کہ فرزانہ بڑی اچھی عورت ہے۔ چاہے اس محفل میں فرزانہ موجود ہو یا نہ موجود ہو، کہنے سننے والے اس کے سامنے بھی اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریف ہی کیا کرتے۔ لیکن اس کہانی میں موڑ اس وقت آیا جب ایک دن فرزانہ کے گھر سے بلند آواز میں رونے اور چیخنے کا واویلا کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ وقت ابھی فجر سے کچھ پہلے کا تھا، یعنی فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں نماز کی تیاری میں مشغول تھے، کچھ ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ یہ بلند واویلا اور رونے دھونے کی آوازیں سن کر محلے دار جلدی سے اپنے گھر سے نکلے اور فرزانہ کے گھر کا رخ کیا۔ لوگوں نے دروازہ دھڑدھڑایا، فرزانہ کے شوہر نے دروازہ کھولا۔ فرزانہ کے دونوں بچے سہمے ہوئے صحن کے ایک کونے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے تھے۔ شوہر کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، کبھی اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگتا تو کبھی اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگتا۔ عورتیں منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور مردوں نے آگے بڑھ کر فرزانہ کے شوہر اکرم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اکرم بھائی، سنبھالو اپنے آپ کو، یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اور جو ہوتا ہے اس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرزانہ اپنے گھر کے برآمدے میں مردہ حالت میں پڑی تھی، جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے، اور وہ اس وقت جائے نماز پر تھی۔ یہ بات فرزانہ کے جاننے والوں میں تقریباً سبھی کو معلوم تھی۔ فرزانہ ایک تہجد گزار عورت تھی، وہ اس وقت بھی یقیناً تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی، کیونکہ فجر کی نماز میں تو ابھی بھی وقت باقی تھا، اور وہ جائے نماز پر مردہ حالت میں تھی۔ اس کے جسم پر یہ نیل کے نشان کیسے تھے؟ وہ اچانک کیسے وفات پا گئی؟ شاید اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کے شوہر نے خوب واویلا مچایا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا، بچے سہمے ہوئے تھے، وہ بھی آنسو بہا رہے تھے۔ محلے کی کچھ عورتیں آگے بڑھی، انہوں نے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا، کیونکہ معصوم ذہنوں اور معصوم دل کے لیے منظر بہت خوفناک تھا۔ ان کی ماں سامنے مردہ حالت میں پڑی تھی، باپ رو رہا تھا، واویلا کر رہا تھا۔ ایک ہمسائی بچوں کو اپنے گھر لے گئی، انہیں کھانا وغیرہ کھلایا، ان کو تسلی دینے لگی۔ اسی دوران کسی نے فرزانہ کے گھر والوں کو اطلاع کر دی۔ فرزانہ کے والدین، دونوں بہنیں، ایک بڑا بھائی، یہ سبھی تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں فرزانہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ فرزانہ کے والدین کا گھر اسی شہر میں
आधे पौने घंटे की मुसाफत पर था। भाई भी वालिदैन के साथ ही मुकीम था और बहनें भी यहीं इसी शहर में रहती थी, लिहाजा कुछ ही देर में सभी फरजाना के घर में मौजूद थे। वो भी इस अचानक सूरत हाल, इस अचानक पड़ने वाली आफत से बेहद घबराए हुए थे। फरजाना के माँ बाप के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। इन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था इनकी बेटी, जो कल तक बिल्कुल ठीक हालत में थी, वो आज अचानक कैसे वफात पा गई। इसे क्या हुआ? फरजाना की बहनें भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बार बार एक दूसरे से इसी बात का तस्करा कर रही थी कि कोई कह रही थी कि इसने दोपहर को मुझसे बात की थी, दूसरी बहन कहने लगी इसने रात को मुझसे बात की थी, उसने कुछ नहीं बताया, ना वो परेशान थी, वो बिल्कुल ठीक थी, ना इसे कोई तकलीफ थी। फिर आखिर अचानक क्या हुआ? खैर कुछ देर यूं ही रोने धोने के बाद दिन चढ़ आया। अब फरजाना के शौहर ने फरजाना की तदफीन के लिए इंतजामात करने शुरू कर दिए। तभी अचानक फरजाना के भाई ने कहा, अकरम भाई रुक जाएं, फरजाना की तदफीन इस तरह नहीं होगी। अकरम ने चौंक कर अपने साले की तरफ देखा और कहने लगा, इस तरह नहीं होगी? क्या मतलब है? फरजाना के भाई जुनैद ने कहा, मेरे कहने का मतलब है मैं पुलिस को बुलाऊंगा, फरजाना का पोस्टमार्टम होगा ताकि ये पता चले कि आखिर मेरी बहन को हुआ क्या है। अकरम ने खफगी भरी नजरों से अपने साले की तरफ देखा और रोंदी हुई आवाज में कहने लगा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जुनैद ने तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं हरगिज नहीं, मैं आप पर क्यों शक करूंगा? लेकिन मेरी बहन कल तक जो अच्छी भली थी, एक दिन अचानक दुनिया से रुखसत हो गई। मैं इस बात को यूं ही जाने नहीं दूंगा। मुझे ये जानने का हक नहीं है कि मेरी बहन को क्या हुआ था। इस बात पर कुछ देर के लिए अकरम की बोलती बंद हो गई और साथ ही जो इर्द गिर्द लोग खड़े थे वो भी जुनैद की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सबने हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हारा हक है, तुम मरहुमा के भाई हो, तुम्हें जानने का पूरा हक है तुम्हारी बहन को क्या हुआ था। तुम पुलिस बुला सकते हो। और अकरम को किस बात का डर है जब उसने कुछ किया ही नहीं? तो अकरम भी फौरन हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगा, बुला लो पुलिस को, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं तो ये बात सोच रहा था वो फरजाना की मैयत को ले जाएंगे, इसकी बेहुरमती करेंगे, सर खोलेंगे, सीना खोलेंगे। अब क्या मेरी बीवी नामहरमों के सामने बरहना होगी? अकरम ने बरसा मुंह बनाते हुए कहा। जुनैद कहने लगा, पोस्टमार्टम होता है या नहीं ये बाद में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बात तो अजीब सी है। हम तो ये भी नहीं समझ सकते कि फरजाना के जिस्म पर नीले दाग किस चीज़ के हैं। अकरम ने इस मौके पर हेलो हजत से काम लिया। इसका ख्याल था कि मैयत की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। खुद फरजाना के माँ बाप का भी यही ख्याल था कि पुलिस को बुलाओगे मामला लटक जाएगा और जो तदफीन शाम तक हो जानी है वो शायद कल या परसों तक टल जाएगी, और फिर क्या हासिल, बेटी तो दुनिया से चली गई। जुनैद कहने लगा, हासिल भी होगा जब पुलिस को बुलाएंगे, तफ्तीश का आगाज होगा तो ये पता चलेगा कि फरजाना को हुआ क्या था। गो के फरजाना के माँ बाप भी इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन जुनैद के आगे सबको खामोश होना पड़ा। कुछ देर बाद जुनैद ने पुलिस को फोन कर दिया। 15-20 मिनट में पुलिस की गाड़ियां आ गई। फरजाना की बॉडी का जायजा लिया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इन लोगों ने सारे घर की तफसीली जायजा लिया। पुलिस ने अकरम का बयान लिया। फरजाना की डेड बॉडी फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया। चंद घंटों बाद पोस्टमार्टम हो चुका था। पुलिस ने फरजाना की मैयत को घर वालों को वापस कर दिया। अब तदफीन की इजाज़त भी थी। फरजाना की तदफीन हो चुकी थी, लेकिन 24 घंटों के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें सबको हिला कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फरजाना की बॉडी को शदीद शॉक लगा था, यानी इसे करंट लगा था। करंट की वजह से उसकी मौत की वजह थी। अब ये सवाल पैदा होता था, इस वक्त जाए नमाज पढ़ती और जाए नमाज बरामदे में बिछा हुआ था। आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको फरजाना ने छुआ हो, उसे करंट लगा हो और वो मौके पर जहाँ भाग हो गई हो तो जाए नमाज पर मुर्दा हालत में मिली थी। फिर आखिरकार करंट कैसे लगा? पुलिस ने तमाम एंगल से घर का जायजा लिया, तफ्तीश की गई, पूछताछ की गई। घर वालों ने बहन भाइयों के माँ बाप के सबके फ़ोन नंबर लिए और जांच पड़ताल शुरू हो गई। तकरीबन 15-20 दिन गुजरे और पुलिस को मिला एक अहम सुराग जिसने सबकी आंखें खोल दी। किसी को जरा बराबर भी शक ना था, ना उम्मीद थी और ना ही यकीन हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस ने अकरम के फ़ोन से एक नंबर मिला जिस पर रात गए देर तक गुफ्तगू की गई, और इस नंबर पर कॉल्स रोज़ाना एक ही वक्त में बिना किसी नाके के
کی گئیں اور ان دنوں جب فرزانہ کی موت ہوئی تھی اس نمبر پر کال نہیں کی گئی۔ پولیس کو شک ہوا، اس نمبر کی جانچ پڑتال شروع کی گئی اور وہ نیلم نامی ایک خاتون کا نمبر نکلا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نیلم بھی فرزانہ کے محلے دار ہی تھی، اور جب تفتیش کا دائرہ پولیس نے بڑھایا تو نیلم کو بھی تفتیش میں شامل کر لیا گیا۔ پتہ چلا کہ نیلم 35 سے 40 سال تک ایک فیشن اپیل خاتون تھی جو کہ ٹک ٹاک پر بڑی ایکٹیو تھی، ویڈیو بنا کر اپنی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈالتی رہی، اور اس کا 10 سال کا ایک بیٹا بھی تھا، اور نیلم کا شوہر سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھا، یعنی کہ نیلم اکیلی یہاں اپنے گھر پر بچے کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ ٹک ٹاک ویڈیو دیکھنے کے بعد اکرم نے نیلم کو میسج کیا کیونکہ وہ نیلم کا محلے دار تھا۔ دونوں کی بات چیت شروع ہوئی، آہستہ آہستہ یہ بات چیت دوستی میں بدل گئی، آپس میں نمبرز کے تبادلے ہوئے اور اب فون پر بات ہونے لگی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو کہ کچھ ماہ پہلے پیش آ چکا تھا، لیکن اب جب فرزانہ کی موت ہوئی تو پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا اور اس تفتیش میں نیلم کو شامل کیا گیا۔ تب یہ پول کھلا ہوا کہ کچھ یوں ہوا کہ اکرم نیلم کے گھر بھی جانے لگا تھا۔ دونوں مل بیٹھ کر گھنٹوں کے حساب سے ایک دوسرے سے گپ شپ لگایا کرتے تھے اور یہ دوستی اب تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ نیلم اپنے بیٹے سے اس دوستی کو چھپائے رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو رات کھانے میں نیند کی گولی ملا کر دیا کرتی تھی۔ نیلم کی 10 سالہ بیٹے کو شک ہو چکا تھا کہ اس کی ماں اس کو سلانے کے بعد کوئی ایسی سرگرمی کرتی ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے، اور جب بچے نے ماں کی ٹور میں رہنا شروع کیا تو اسے ایک رات یہ بھی علم ہو گیا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر مرد آتا ہے۔ بچے نے باپ سے بات کرتے ہوئے تمام واقعہ اس کی گوش گزار کر دیا، اور نیلم کے شوہر نے وہاں سعودی عرب میں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نہ صرف نیلم کو طلاق دے کر فارغ کر دیا بلکہ اس سے کہا کہ میرے بیٹے کا تم جیسی باوفا باکردار عورت سے کوئی تعلق نہیں، میرے بیٹے پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ تم دادی کے پاس رہو اور چند ماہ میں میں آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر سعودیہ لے آؤں گا۔ بیٹا بھی اس طرح خوش تھا کیونکہ 10 سال کے بچے کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کی حرکتیں ٹھیک نہیں۔ اب نیلم اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی، وہاں سے بھی اسے خوب لان ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب نیلم کو اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تب اس نے اپنا سارا غصہ اکرم پر نکالا۔ اس نے اکرم سے کہا مجھے تمہاری وجہ سے طلاق ہوئی ہے، اب تم مجھ سے شادی کرو۔ اکرم جو کہ صرف وقت گزاری کے لیے نیلم کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ اپنے تمام مقاصد بھی حاصل کر چکا تھا، اور اس کا ایک گھر تھا، بیوی تھی، 2 خوبصورت بچے تھے۔ وہ ہنستے بستے گھر کو کس طرح اجاڑتا۔ اب وہ نیلم سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن نیلم اب اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ نیلم کے ہاتھ میں تو اب ایک ٹھوس وجہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا بسا بسایا گھر بھی اجڑ چکا ہے اور اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ پہل تو ایسا ہوتا تھا کہ نیلم اور اکرم کی ملاقات فون پر بات رات گئے ہوتی تھی جب اکرم کی بیوی اور بچے گہری نیند میں سو جایا کرتے تھے، لیکن جب دنوں سے نیلم اور اکرم کے بیچ مسلسل جھگڑا چل رہا تھا تو نیلم سارا دن اسے فون پر میسج کرتی، کالز کرتی، تو یہ سلسلہ اکرم کی بیوی فرزانہ کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ اس نے بھی نوٹ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے، کوئی ایسی بات ہے جو اس کا شوہر اس سے چھپا رہا ہے۔ فرزانہ بھی ہو چکی تھی، اپنے شوہر پر شک ہو چکا تھا، اس نے اپنے شوہر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن جیسے ہی اکرم کہیں ارد گرد ہوا، فرزانہ نے فوراً اس کا فون اٹھا کر دیکھ لیا۔ جیسے ہی فرزانہ نے اکرم کا فون اٹھا کر دیکھا تو سارا پول ایک لمحے میں کھل چکا تھا۔ پھر کیا تھا، دونوں میاں بیوی کے بیچ خوب لڑائی ہوئی۔ فرزانہ ویسے تو بہت سمجھدار خاتون تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ جب گھر کو اپنے آشیانے کو آگ لگ رہی ہو تو چڑیا بھی شور مچاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک سمجھدار عورت تھی۔ جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ محلے کی ایک ایسی عورت جس کا کردار کا ذکر ہر ایک کی زبان پر ہے اور وہ اس کا گھر اجڑنے کا باعث بن رہی ہے، فرزانہ نے اپنے شوہر کو شرم دلانے کی کوشش کی تو وہ بھی حد سے اکڑ گیا۔ حالانکہ اکرم کو خود اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وہ غلطی پر ہے، دوسری طرف وہ تو خود نیلم سے اکتایا ہوا تھا، لیکن مرد تھا، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اکڑ گیا، انا آڑے آ گئی اور اسی انا نے پھر بسا بسایا ایک اور گھر خراب کر دیا۔ فرزانہ نے روتے ہوئے اکرم کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ میں کل ہی اپنے والدین کے پاس جاؤں گی اور اپنے ابا کو بتاؤں گی کہ تم نیلم کے پیچھے لگے ہوئے ہو، میں تمہارے والدین سے یہ بات کروں گی۔
बस फरजाना का ये कहना था कि अकरम डर गया। उसने सोचा कि ये बात घर से बाहर निकली, मेरे ससुराल पहुंची या मेरे वालिदैन तक तो पहुंची तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि दूसरी तरफ नीलम के बारे में भी लोग अच्छी बातें नहीं करते थे। तब सभी जानते थे कि नीलम का किरदार मशकूक है और अब अगर नीलम के साथ अकरम का नाम लिया जाएगा तो बज़ाहिर ये बात अकरम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती। सोचने लगा कि अगर ये बात घर से बाहर निकली तो मेरे भाइयों तक, मेरी बहनों के कानों तक, मेरे बहनोइयों तक पहुंचेगी। बात फैल गई तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। मुझे फरजाना को खामोश करवाना पड़ेगा। परेशान जहन तमाम रात जागता रहा, सोचता रहा और शदीद परेशानी में जब कुछ समझ न आया तो उसने फरजाना को जान से मारने का फैसला किया। जब फरजाना ने तहज्जुद की नमाज की नीयत बांध ली तो अकरम ने खुद अपनी मुखलिस और वफादार बीवी को, अपने बच्चों की माँ को जान से मारने का फैसला किया। उसके लिए उसे सबसे बेहतरीन जरिया बिजली का इस्तेमाल था और फिर अकरम ने अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ दिया। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी। अकरम को हिरासत में ले लिया गया। फरजाना के बच्चे उसके वालिदैन के पास थे। फरजाना मनो मिट्टी तले जा सोई थी। नीलम को तलाक हो गई। अकरम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 घर उजड़ चुके थे, 2 घर वीरान हो चुके थे और वजह क्या थी? मोबाइल फ़ोन, टिकटॉक। दोस्तों, इस कहानी में भी एक बार फिर चंद इंसानों ने नफ्स के हाथों मजबूर होकर एक कदम उठाया और इस एक कदम ने 2 घर को उजाड़ कर रख दिया। एक औरत जो अपने बसे बसाए घर को छोड़कर अब अपने वालिदैन की दहलीज पर जा बैठी थी और एक औरत जो बेकसूर होते हुए मनो मिट्टी तले जा सोई थी। और ख़ुद अकरम वो जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन वो 2 मासूम बच्चे जो माँ बाप और दोनों की शफकत से महरूम हो चुके थे, इन दोनों का क्या कसूर था? न जाने हम लोग ये बात कब समझेंगे कि हमारे लिए किए गए फैसले, हमारे उठाए गए पास कदम सिर्फ हमारी अपनी ज़ात के लिए नहीं होते। हमारे फैसलों से और हमारे इक़दाम से बाज़ औक़ात हमारे रिश्ते मुतासिर होते हैं। ख़ास तौर पर एक माँ का किरदार अदा कर रही हैं। अगर आप एक बाप का किरदार अदा कर रहे हैं तो कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके फैसले के नतीजे में आपकी औलाद को भुगतना पड़े। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।